صل علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور دینی اخوت و محبت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے کئی کتابیں نازل فرمائی جن میں 4 مشہور ہیں اور چاروں الگ الگ انبیاء پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو امت کو پیغام دینے کے لیے دیے، عطا کیے، اور وہ نبی آ کر اس صحیفے کو، اس کتاب کو امت کے سامنے رکھتے اور یہ بتاتے کہ اللہ تعالی تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک، اس کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کرنے والا اور ہر ذرے کو موت دینے والا، ہر ایک کی پرورش کرنے والا، وہ صرف اور صرف تمہارا رب رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، جو معبود ہے، جو مسجود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو، چاہے اسے صحیفہ دیا ہو، چاہے اسے کتاب دی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کو، ہر آنے والی امت کو پیغام دیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لائی تو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات تک کے لیے ایک پیغام دے دیا، کائنات تک کے لیے ایک کتاب دے دی، اور اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کا افتتاح ہے، قرآن کریم کا آغاز ہے، اور سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور اس کی ابتدائی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دیتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کچھ چیزوں کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں جو ہر کوئی نہیں جانتا، صرف اسی شخص کو معلوم ہوتا ہے جس شخص نے وہ بنائے ہیں۔ الف لام میم کوڈ ورڈ ہے جس کا معنی، جس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ جب مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے، جب مرتب کسی کتاب کو ترتیب دیتا ہے تو کتاب رکھ دیتا ہے اور پڑھنے والے اسے پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے نظریہ بناتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں نے یہ سمجھا ہے اور اس کتاب میں یہ کمی ہے، اس کتاب میں یہ خوبی ہے۔ کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نظریہ قائم ہوتا ہے۔ جب بندہ کتاب پڑھ لیتا ہے، کتاب پڑھنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کا ایک نظریہ قائم ہوتا ہے کہ یہ کتاب فلاں شخص نے لکھی ہے اور اس کتاب میں کمی ہے، خوبی ہے، یہاں یہ نشان ہے، یہ چیز اس کے اندر ہے، تو اپنا ایک نظریہ قائم کرتا ہے کتاب کے پڑھنے کے بعد، کتاب کو مکمل کرنے کے بعد۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کتاب دی ہے، ہمیں جو اپنا پیغام دیا ہے، ہمیں جو اپنا قرآن دیا ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کتاب تو بعد میں پڑھنا، پہلے اپنا نظریہ قائم کر۔ کتاب
بعد میں پڑھنا، پہلے نظریہ قائم کر۔ کیا نظریہ قائم کرنا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، شک کی بالکل گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب کو بعد میں پڑھنا، کتاب کا مطالعہ بعد میں کرنا، پہلے اپنا نظریہ قائم کر کہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں، پہلے نظریہ قائم کر۔ پھر آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں کہ ذالک جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، اور ھذا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے، جیسے ہم ہندی میں استعمال کرتے ہیں وہ دور کے لیے اور یہ نزدیک کے لیے، تو ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا دور کے لیے، وہ کتاب۔ اور پھر آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، فی اس میں یعنی یہ کتاب میں، اس کتاب میں، تو وہ کتاب اور یہ کتاب۔ پوچھنے والا پوچھے کہ کیا دو کتابیں ہیں؟ کیا دو کتابیں ہیں؟ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، وہ کون سی؟ یہ تو ہمارے سامنے ہے، وہ کون سی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تھی، لوح محفوظ میں ہے، اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر میں نے اتار دی۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ یہ وہ کتاب جو خود بھی لا ریب ہے، جس کو میں نے دی ہے وہ شخص بھی لا ریب ہے، جو اسے لے کے آیا وہ بھی لا ریب ہے، جس نے لکھا ہے وہ بھی لا ریب ہے۔ اس کتاب کے متعلق جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی واسطے پڑے ہیں ذالک اور فی کے درمیان، الکتاب لا ریب فیہ، یہ جتنے بھی جملے ہیں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو عطا کی ہو، فرشتے کو دی ہو، صحابی نے لکھی ہو، یہ تمام کے تمام واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب ہے۔ کسی واسطے میں، لے کے آنے والے میں، سینے میں محفوظ کرنے والے میں، لکھنے والے میں، جمع کرنے والے میں، ان تمام شخصیات کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں بالکل شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب میں ابتدائی آیت میں ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ ھدی للمتقین، کہ میں نے ایک ایسی کتاب دے دی ہے جس میں شک نہیں، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جو راہ ہدایت ہے، جو پیغام ہدایت ہے، جو راہ ہدایت ہے، جو بندہ اسے پڑھے وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہمیں بتائیے، حضور کی زندگی ہمیں بتائیے کہ حضور کیسے تھے، حضور کیسے دکھتے تھے، حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسے کھاتے تھے، حضور کیسے معلوم ہوتے تھے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کا چلنا پھرنا کیسا تھا، نبی علیہ السلام کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا کسی سے ملنا کیسا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ در حقیقت یہ قرآن وہ قرآن ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے، جو سطروں میں لکھا ہوا ہے، جو اوراق میں محفوظ ہے، جو سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر سطریں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ قرآن اس صحیفے کو، ان اوراق کو حفظ کرنے والا حافظ قرآن کہلائے، اس کو پڑھنے والا قاری قرآن کہلائے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کو پڑھنے والا صحابی کہلائے۔ یہ بھی قرآن ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام کی ذات بھی قرآن ہے۔
یہ قرآن جس کو پڑھا جائے، وہ قرآن جس کو دیکھا جائے، یہ قرآن جس کو پڑھنے والا قاری بنے، وہ قرآن جس کو پڑھنے والا صحابی بنے، یہ قرآن جس کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، وہ قرآن جس کی صحبت صحابہ اکرام نے اٹھائی، صحابہ اکرام نے سینوں کے اندر ان کی زندگی کو محفوظ کر لیا۔ معلوم ہے صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ جب نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تو حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے جو اثر ہوا صحابہ میں، ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ درمیان گفتگو جب یہ صحابی کی بات آ گئی، دو صحابہ، ایک صحابی نے زمین خریدی اور دوسرے صحابی نے زمین بیچی۔ ایک صحابی نے زمین خریدی اور دوسرے نے بیچی۔ جو صحابی خریدنے والا، زمین خریدنے والا، اس نے زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد جب اس کے ملبے کو ہٹانے لگے اور اس کو کھودنے لگے تاکہ اس میں کھیتی کر سکے، کھودنے کے درمیان میں دیکھا کہ ایک سونے کا گھڑا نکلا۔ گھڑے کو اٹھایا، صحابی کے در پہ پہنچ گئے جس سے خریدی تھی، ان کے در پہ پہنچے اور کہنے لگے کہ یہ جو میں نے آپ کی زمین خریدی ہے، یہ زمین میں نے آپ کی خریدی ہے، اس کے اندر کا مال میں نے نہیں خریدا، چنانچہ یہ جو گھڑا ہے، یہ جو سونے سے بھرا ہوا ہے، یہ آپ کا ہے، میں نے تو آپ کی زمین خریدی ہے، میں نے اس کے درمیان اس کے اندر کی چیزیں کو نہیں خریدا۔ وہ صحابی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جو میں نے بیچا ہے تو زمین بھی بیچی ہے اور اس کے اندر کا مال بھی بیچا ہے۔ جب میں نے زمین بیچی ہے تو اس کے اندر کا مال بھی بیچا ہے۔ اب بات یہاں تک مکمل نہیں ہوتی، وہ صحابی آپس میں متنازع ہوتے ہیں، آپس میں گفت و شنید کرنے لگتے ہیں، آپسی معاملات میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ معاملہ کورٹ تک چلا جاتا ہے، اور اس بات پر کورٹ میں اس بات پر جاتا ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں یہ گھڑا تمہارا ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ گھڑا میرا نہیں تمہارا ہے۔ اس بات پر آج ہماری کورٹیں، آج ہمارے فیصلے جہاں ہوتے ہیں، ہم کس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے، یہ تو میرا ہے، اور جو تیرا ہے اس پر بھی میرا دائرہ ہے کہ وہ میرا ہے۔ اور صحابہ کس بات پر کورٹ جاتے ہیں، کس بات پر فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ میرا نہیں تیرا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو بیچ دیا، اب یہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو ہمارا ہے، میرا تو میرا ہے، اور جو تو نے قبضہ کر رکھا ہے جو تیرا ہے وہ بھی میرا ہے۔ وہ صحابہ کی زندگیاں تھی، آج ہماری زندگیاں ہیں۔ قرآن انہوں نے پڑھا، قرآن ہم نے پڑھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا پڑھا، آج ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو کتابوں میں دیکھا پڑھا، لیکن وہ صحابہ کا عمل تھا اور آج یہ ہمارا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا کہ میراث میں بیٹیوں کا حصہ ہے، میراث میں بیٹیوں کا حصہ ہے، اور اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل نہیں کیا، جس آیت میں بیٹوں کا حصہ رکھا ہے اسی آیت میں اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ درج کیا ہے، اسی آیت میں اسی جگہ پر، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک دوسری جگہ دوسری آیت میں بیٹیوں کا حصہ مذکور ہو تو لوگ کہیں بھول جائیں کہ بیٹیوں کا حصہ تو دوسری آیت میں ہے۔ نہیں، اسی آیت میں اسی جگہ پر جہاں بیٹوں کا ذکر ہے وہیں بیٹیوں کا حصوں کا ذکر ہے۔ پھر جب باری آتی ہے کہ بیٹیوں کو بھی حصہ دینا ہے، اور باپ جب میراث کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو اس درمیان بیٹوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں یہ تمہارے حصے ہیں اور یہ تمہاری بہنوں کے حصے ہیں۔
یہ بہنوں کا حصہ دے دیا جائے۔ بہنوں سے پوچھا جاتا ہے کیا تمہارا حصہ جو ہے وہ تمہیں لینا ہے؟ پہلے تو یہ ہم معلوم کرتے ہیں، وہ تو اس کا حق ہمیں دینے کا ارادہ کم ہی ہوتا ہے، ان سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ کیا تمہارا ارادہ ہے تمہارا حصہ لینے کا۔ اور پھر جو سماج کا پریشر ہوتا ہے، جو سماج جس طریقے سے مستورات کو، عورتوں کو، خواتین کو ٹارچر کرتا ہے کہ کیا تم اپنے باپ کا میراث کا حصہ لوگی، اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ لوگی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا ہے، پھر تمہارے بھائیوں نے تمہاری دیکھ ریکھ کی ہے، تم اس میں سے حصہ لوگی؟ تو بہن کیا جواب دیتی ہے کہ نہیں، مجھے تو اپنے بھائیوں سے پیار ہے، میں اپنا حصہ نہیں لیتی، میں اس کا تو حصہ اس کا ہے، میں اپنا حصہ اسے دیتی ہوں۔ کیوں؟ مجھے میرے بھائیوں سے پیار ہے، مجھے میرے بھائیوں سے پیار ہے۔ تو کیا وہ بھائی نہیں ہے کہ جسے اپنی بہنوں سے پیار ہے؟ صرف بہنوں کو بھائیوں سے پیار ہے، بھائیوں کو اپنی بہنوں سے پیار نہیں ہے؟ کیا وہ اسی کوکھ سے جنم نہیں لیتی ہیں؟ کیا وہ اسی پیٹ سے اس نے جنم نہیں لیا؟ کیا اس کا حصہ نہیں ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ حصہ جب دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے اسی آیت میں درج کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی میراث کا عمل نہیں، کوئی میراث پر چرچا نہیں، کوئی میراث کے مسائل معلوم نہیں کرنا چاہتا، کوئی میراث کی طرف دیکھتا نہیں، اور جو بہنوں کا حصہ ہے وہ یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ بہنیں مانگتی نہیں۔ بہنوں سے پوچھا جائے تو سماج کا ٹارچر اتنا ہوتا ہے کہ بہنیں کہتی ہیں ہمیں اپنے بھائیوں سے پیار ہے، اس لیے ہمیں حصہ نہیں لینا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے اور عمل کرنے کے لیے آیات ہے، ھدی للمتقین ہے، قرآن کریم ھدی للناس ہے، قرآن کریم ہدایت ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا، عمل کیا، آج وہی قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، آج وہی قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، اسی قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، اسی قرآن کریم کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اسی کی آیات کو ہم اپنی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، اسی کی آیات کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے، قرآن کریم ہماری راہ ہدایت ہے، ہماری کتاب ہے، آخری کتاب ہے، کائنات کے لیے ہدایت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو عمل میں لانا، ایک امت مسلمہ کی زندگی یہی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو ایمان میں داخل ہو گیا، اس کی زندگی یہی ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل پیرا ہو۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم ایک دائرے میں آ گئے۔ دائرے میں آنے کا مطلب جب بندہ باہر ہے، مسجد میں نہیں آیا، جب تک وہ باہر ہے مسجد کے آداب سے وہ خارج ہے، جب وضو کر کے مسجد میں بیٹھ گیا تو آداب اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ ایمان آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب وہ ایک دائرے میں آ گیا، وہ مذہب اسلام میں آ گیا، اب وہ اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں، اپنے دل کے ارادے میں آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ بن چکا ہے، محبوب بندوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کے مطابق عمل کیا جائے، قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں دو اعلان